خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے. آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں. ناظرین جن خداوند نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر سرور مسیح صاحب نے. تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے شعیب شہرون صاحب نے. گاڈ بلیس یو. شعیب صاحب کا تعلق تو راول پنڈی سے ہے، لیکن گزشتہ کچھ ماہ ہوئے ہیں کہ یہ لاہور میں شفٹ ہوئے ہیں، اور ایف سی کالج میں ہم دونوں خدا کے کلام کو سیکھ بھی رہے ہیں، اور میرے کلاس فیلو بھی ہیں ایم فل میں، اور خدا ان کا شکر ہو کہ بڑی تندہی سے خدا کا کام کر رہے ہیں. ناظرین اس سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں، میں ریکویسٹ کروں گا شعیب صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی کریں. خداوند آسمانی باپ، لشکروں کے خداوند، بحر بر کے مالک اور خالق، آسمان کی بلندیوں پر رہنے والے پتا، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں مسیح مصلوب کے لیے خداوند، جس کی صلیبی موت، مرنے اور جی اٹھنے کے وسیلے سے ہم نے ہمیشہ کی زندگی کو پایا ہے. شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس پروگرام کے لیے خداوند، جب ہم یہاں پر اکٹھے ہیں خداوند، ہم آپ کی مدد کو مانگتے ہیں اس جگہ پر. جب ہم کلام کی باتوں کو خداوند سیکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں خداوند، دھیان کرتے ہیں، ہماری مدد کرنا، روح القدس کی قدرت کو مانگتے ہیں. پاک روح ہماری رہنمائی فرمانا، تاکہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے کلام کی باتوں کو ہم یہاں پر شیئر کر سکیں. مسیح کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا دوسرا باب 15ویں آیت سے 20ویں آیت تک. خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام میں یہ مرقوم ہے: اور رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو، یعنی بھیڑوں اور بیلوں کو ہیکل سے نکال دیا، اور صرافوں کی نقدی بکھیر دی اور ان کے تختے الٹ دیے، اور کبوتر فروشوں سے کہا ان کو یہاں سے لے جاؤ، میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناؤ. اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ لکھا ہے تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی. پس یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا تو جن کاموں کو کرتا ہے ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. یہودیوں نے کہا 46 برس میں یہ مقدس بنا ہے اور کیا تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین. ناظرین کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی ہم اسی پیسج کے تعلق سے بات کر رہے تھے. بہت ساری باتیں، بہت کچھ ہم نے سیکھا جانا. آج بھی ہم اسی پیسج پہ بات کریں گے تاکہ اور مزید ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں. آج ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ طور پر آغاز پاسٹر سرور صاحب سے کریں گے. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے 15ویں آیت میں کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک رسیوں کا کوڑا بنایا ہے. بنانے تک کا تو ہمیں واضح ذکر ملتا ہے، لیکن استعمال کرنے کا کوئی کلیئر یہاں پہ ثبوت نہیں ہے. کیا بنایا ہی تھا یا اسے استعمال بھی کیا تھا؟ اور اس وضاحت کے ساتھ اور ہماری رہنمائی فرمائیں، اس میں اضافہ کر دیں کہ اس کا روحانی متن میں یا روحانی ریلم میں اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، یا ہم کیا اس سے سبق سیکھ سکتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ پاسٹر صاحب. جب ہم اس سارے پیسج کا مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے دوران یہ 2 بار ہوا کہ انہوں نے ہیکل کی اس طور سے صفائی کی کہ وہاں سے بیلوں کو، بھیڑوں کو، اور جو وہاں پر جو ہے وہ صراف ہیں ان کی نقدی، یہ سب کچھ جو اس نے نکالا ہے. اور باقی جو 3 رائٹرز ہیں، مصنفین ہیں اناجیل کے، وہ صرف ایک بار کے واقعے کا ذکر کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یوحنا رسول جو ہے اس کا فوکس جو ہے، اگر آپ یوحنا کی انجیل کو ڈیپلی اسٹڈی کریں تو اس بات کو آپ آبزرو کریں گے کہ وہ زیادہ خداوند یسوع مسیح کی منسٹری ود ان یروشلم
اس کے بارے میں بیان کرتا ہے. لیکن جو باقی 3 رائٹرز ہیں، مقدس متی رسول، مقدس مرکس اور مقدس لوکا، سو ان کا زیادہ فوکس گلیل کی منسٹری پر ہے. اور جیسا ابھی آپ نے کویشچن کیا کوڑا بنانا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہسٹری اس بات کو بیان کرتی ہے کہ پہلے بھی تاریخ میں ایسا ہو چکا ہے، کیونکہ یہودی لوگ جو تھے وہ کئی بار جانوروں کو اور سارے بزنس کو جو کہ بازاروں کے اندر، منڈیوں کے اندر ہونا چاہیے تھا، اس کو اٹھا کر ہیکل میں، اور وہ بھی بالخصوص جو غیر اقوام کا احاطہ ہوتا تھا اس کے اندر لے آتے تھے. اور تاریخ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ یہودا مقابی کے دور میں بھی ایک بار ایسا ہی ہوا، جب لوگ ہیکل میں اسی طور سے خرید و فروخت کر رہے تھے، اپنے جانور، بھیڑ بکریاں، بیل اور کبوتر اور صراف فروش سب وہاں پر جو ہے وہ آ گئے تھے. سو یہودا مقابی نے بھی اس طور سے خداوند کی ہیکل کو صاف کیا تھا. اور اس وقت ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں آتا، لیکن کہا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح سے 50 سال پہلے بھی ایک شخص تھا جس نے اس طور سے ہیکل کو صاف کیا. سو خداوند یسوع مسیح نے 2 بار یہ کیا. اور جیسا کہ آپ کا یہ کویشچن ہے کہ کوڑا خداوند نے بنایا، سو کیا اس نے اس کوڑے کو کسی کو مارنے کے لیے استعمال کیا؟ اور دوسری طرف کہ کوڑا جو ہے وہ کس بات کو پیش کرتا ہے، اس کے روحانی میننگز کیا ہیں؟ ایک بات جو پاسٹر صاحب واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ خداوند نے کسی انسان پہ اس کوڑے کا استعمال نہیں کیا. اور آلدو جو ہے وہ اس نے رسیاں وہاں سے اکٹھی کی ہیں. اب ایک کویشچن یہ بھی آتا ہے کہ وہ رسیاں کہاں سے آئی ہوں. اور ایک رائٹر کو میں یہ دیکھ رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ پاسبل ہے کہ جانور وہاں پہ بہت سارے تھے، اور چونکہ خریدنے کے بعد وہ رسیاں جو ہیں مذبح گاہ پر جانور کو لے جانے سے پہلے وہ رسیاں ڈیفینیٹلی پھینک دی جاتی تھی. سو انہیں رسیوں کو پکڑا اور ان کو اکٹھا کر کے ٹویسٹ کر کے جوڑ کر ایک کوڑا بنایا. لیکن یہ چونکہ لوگ جو ہیں وہاں پر بزنس کر رہے تھے، سو اس سبب سے وہاں پر خداوند نے ایک روحانی اینگر کا اظہار تو کیا ہے. اور جیسا ہم یسایہ کی کتاب اس کے چیپٹر 56 ورس 7 میں بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ میرا گھر سب قوموں کی عبادت گاہ کہلائے گا، یعنی دعا کا گھر کہلائے گا. اور مسیح خداوند نے بھی اس بات کو یہاں پر دہرایا ہے. اور لیکن تو بھی چونکہ انہوں نے ایک بزنس پلیس بنا لیا تھا، اور جیسے ملاکی بھی اس بات کو بیان کرتا ہے. اگر ہم ملاکی کی کتاب اس کا 3 باب اور پہلی آیت پڑھیں تو وہاں پر کلام یہ کہتا ہے، میں چاہوں گا کہ اس حوالے کو ہم دیکھیں کہ دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا. سو یہ تو خداوند کے بندہ جو ہے وہ یوحنا بپتسمہ دینے کے بارے میں، لیکن آگے جو ہے وہ خداوند کے بارے میں اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے. اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا. سو یہ اس بات کی تکمیل بھی تھی کہ خداوند جو ہے وہ ناگہاں اچانک کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا، اور اچانک خداوند جو ہے وہاں پر آ موجود ہوگا. اور اب جب خداوند وہاں پر اپنی منسٹری کے اوائل میں ہیکل میں آئے ہیں، دیکھا ہے کہ وہ گھر جو دعا کا گھر ہونا چاہیے، عبادت کا گھر ہونا چاہیے، خداوند کی ستائش اور پرستش کا گھر ہونا چاہیے، اور اس کو یہودی لوگوں نے، کاہنوں نے، اور بالخصوص سردار کاہن اور اس کے خاندان نے اس کو بنیادی طور پر تجارت کا گھر، ایک بزنس پلیس، ایک کمرشل پلیس جو بنا دیا. سو وہاں پر عبادت کی بجائے کہ وہاں پر عبادت ہو،
وہاں پر لوگ جو ہیں خداوند کے گھر کو ایک ورشپ پلیس کی بجائے ایک کمرشل پلیس کے طور پر یوز کر رہے ہیں، جو کہ آج بھی کئی جگہوں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند کے گھر جو ہیں کئی بار ان کو ڈیڈیکیٹ تو خداوند کے گھر کے طور پر کیا جاتا ہے، لیکن سم ٹائم میں نے کئی جگہوں پر دیکھا کہ وہ کمرشل بھی یوز ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن خداوند کو ایسے کاموں سے نفرت ہے۔ سو اس نے کوڑا لیا اور یہ اس کی اتھارٹی کو پیش کرتا ہے، ڈیوائن اتھارٹی کو۔ کوڑا بنیادی تو ایک رائٹر کو میں گل کمنٹری کو دیکھ رہا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایلیکاٹ اور برنس نوٹس، یہ سب کے سب اس بات پر جو ہے وہ ایگری کرتے تھے کہ بیسیکلی جو ہے یہ اتھارٹی کو پیش کرتا ہے۔ اور پھر وہاں پر اس نے وہ کوڑا جو ہے کسی کو مارنے کے لیے نہیں، وائلنس کے لیے نہیں، یا کسی پر تشدد کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جسٹ اس نے اپنی ڈیوائن اتھارٹی کا استعمال کیا ہے، کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا ہے، اور چونکہ گھر اس کا ہے، وہ ماسٹر آف دا ہاؤس ہے، اس لیے اس نے ڈیوائن اتھارٹی کو ایک سمبل کے طور پر جب کوڑے کو پکڑا ہے، چونکہ اس زمانہ میں رومن امپائر کی طرف سے جو رومن سولجرز ہوتے تھے ان کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی تھی، لیکن یہاں پر جو ہے خداوند نے آسمانی کنگڈم کی طرف سے، آسمانی بادشاہی کی طرف سے اپنی ڈیوائن اتھارٹی کو یہاں پر ایکسرسائز کیا ہے، نہ کہ وہاں پر کسی پر تشدد کیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، اور کسی بھی اعتبار سے کوڑے کی بدولت ہمیں وہاں پر کسی بھی طرح کا وائلنس جو ہے وہ نظر نہیں آتا، بلکہ خداوند کے گھر کو پاک کرنے کے لیے، بزنس سے، ٹریڈ سے اور ہر طرح کے کمرشل کام سے پاک کرنے کے لیے خداوند نے وہاں پر اپنی جو ڈیوائن اتھارٹی، جو پاور ہے، اس کا استعمال کیا ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً خداوند یسوع مسیح کی شخصیت میں ہمیں کوئی بھی اس طرح کا کام نظر نہیں آتا، اور ان کی منسٹری دیکھ لیں، عام زندگی دیکھ لیں، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مار دھاڑ والا، کوئی جنگوں والا، کوئی کسی طرح کا ایسا رویہ جس سے لوگوں کو اذیت یا کوفت یا تکلیف ہو، ایسا بالکل بھی رویہ نہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمیشہ محبت کا درس دیتے رہے اور اسی پر وہ کاربند رہے، لیکن جہاں اصول کی بات ہے، پرنسپلز کی بات ہے، وہاں وہ اپنے پرنسپلز، اصولوں پر کھڑے رہے، تاکہ لوگوں کو سکھایا بھی جائے کہ قانون کی پاسداری کتنی ضروری ہے۔ آگے بڑھیں گے اور شعیب صاحب سے جانیں گے۔ شعیب صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ایک بات ہمیں بڑی حیران کن نظر آتی ہے، یہاں پہ ایک اکیلا شخص ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے، مطلب یہاں پہ آپ نے ہماری رہنمائی فرمانی ہے کہ یہودیوں کے کتنے لوگ تھے جو ہیکل کی سیکیورٹی پہ معمور تھے، اس کے علاوہ رومی سپاہی بھی اس پہ معمور تھے، اس کے علاوہ کاروبار کرنے والے اتنے زیادہ لوگ تھے کہ پورا احاطہ بھرا ہوا ہے، آنا جانا لگا ہوا ہے، اور ان سارے لوگوں میں سے صرف ایک تنہا شخص جو ہے وہ ان کا مقابلہ کرتا ہے، اور ایک شخص کیسے اتنے لوگوں کو نکال سکتا ہے؟ کیسے یہ پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے یہ؟ جی تھینک یو پاسٹر منور۔ بیسیکلی جو ایک کویسچن ہے اس کے 3 پارٹس ہیں۔ پہلا کہ سپاہی کتنے وہاں پر موجود تھے، اینڈ دین کہ کاروباری لوگوں کی تعداد کتنی تھی، کتنے وہاں پر معاش کے لیے موجود تھے، اور تیسرا سوال جو کہ نہایت ضروری اور اہمیت کا حامل ہے کہ یسوع مسیح نے اتنے بڑے کراؤڈ کو وہاں سے کیسے اکیلے ایک شخص نے نکالا، بینگ اگر کیونکہ کامل خدا اور کامل انسان اگر بینگ اس کے ہیومینٹی کو دیکھیں تو ایک بڑا سوال جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ کیسے یسوع مسیح نے اکیلے ہی اتنے بڑے کراؤڈ کو نکال لیا۔ تو چونکہ ٹیکسٹ جو ہے وہ زیادہ اس کے بارے میں بیان نہیں کرتا، اس لیے ہمیں بہت سے اسکالرز کو دیکھتے ہیں اور تلمودک ٹیچنگز کو دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے ان سوالوں کو جو ہے ہم ٹیکل کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، چونکہ فسا نزدیک تھی، اس کا بیک گراؤنڈ جب ہم پڑھتے ہیں، اور فسا نزدیک تھی تو یہ تھا کہ سارے آس پاس کے بھی علاقے کے اور دوسرے ممالک کے بھی لوگ جو ہیں
ان کا رخ جو ہے وہ یروشلم کی طرف تھا۔ تو یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ یروشلم کے جو رہائشی لوگ تھے ان کے ساتھ ساتھ اس وقت باہر کے علاقوں سے بھی لوگ جو ہے وہ یروشلم کے اندر موجود تھے اور آ رہے تھے، کیونکہ فسح نزدیک تھی اور فسح پر انہوں نے وہاں پر آنا تھا اور قربانیاں جو ہیں وہ گزرانی تھی، کیونکہ سالانہ طور پر عید فسح ہوا کرتی تھی۔ اس لیے ایک بڑا کراؤڈ جو ہے وہاں پر ممکن ہے جو موجود تھا۔ چونکہ ایک اسکالر میں دیکھ رہا تھا اس کو، مختلف نیو ٹیسٹمنٹ کے اسکالرز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں تقریباً ہر سال 2.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ یہ ایک ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، اس کے زیادہ بھی کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اپروکسیمیٹلی 2.5 لاکھ جو ہے وہ قربانیاں جو ہیں وہ سالانہ عید فصح پر جو ہے وہ گزرانی جاتی تھی۔ اور اسکالر اسے کاؤنٹ کرتے ہیں کہ اگر 2.5 لاکھ قربانیاں گزرانی جاتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو یروشلم میں لوگ موجود تھے وہ تقریباً جو ہے وہ یروشلم کے اپنے جو لوگ تھے وہ اپروکسیمیٹلی 2 سے 3 لاکھ کے جو ہے درمیان ان کی تعداد تھی، اور اس کے علاوہ باہر سے بھی جو لوگ ہیں وہ وہاں پر آ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایگزیکٹلی تو نہیں بتا سکتا کہ کتنی تعداد تھی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد جو ہے وہ یروشلم کے اندر موجود تھی، اور اسپیشلی زیادہ جو فوکس تھا وہ ہیکل کی طرف تھا لوگوں کا، چونکہ انہوں نے وہاں پر قربانیاں جو ہیں وہ گزرانی تھی اور عید فصح کو جو ہے وہ وہاں پر آ کر جو ہے وہ منانا تھا۔ اب کیا ہوتا تھا کہ کیونکہ اتنا بڑا کراؤڈ تھا، ہیکل کا ایریا بھی تقریباً، میں اگر اس کی لینڈ کی بات کروں تو ویری پروفاؤنڈ اسکالر آف دا نیو ٹیسٹامنٹ اینٹی رائٹ اس کو بیان کرتے ہیں کہ پورے یروشلم کا قریباً 25% جو حصہ تھا لینڈ کے حساب سے وہ ہیکل پر محیط تھا۔ یہ کوئی باقی کرنتھیوں کی طرح نہیں کہ ایک بڑا شہر اور چھوٹے چھوٹے ٹیمپلز وہاں پر موجود ہیں، بلکہ یروشلم کا جو ایریا تھا وہ ایک درمیان میں بڑا ٹیمپل ہے اور آس پاس جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہاں پر رہ رہے ہیں، اکارڈنگ ٹو اینٹی رائٹ جو کہ بہت نیو ٹیسٹامنٹ کے اسکالر ہیں، وہاں پر وہ موجود تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑی ہی قدر کی اہمیت جو ہے وہ رکھنے والی جو بلڈنگ تھی وہ کہ ہیکل کی تھی، جو رومیوں کی قریب بھی تھی۔ اس لیے وہاں پر جو سپاہی تھے وہ قریباً 300 سپاہی جو ہیں وہ وہاں پر موجود رہتے تھے، اور ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی تھی؟ آرڈر اینڈ پیس، کہ اتنا بڑا کراؤڈ آ رہا ہے وہ وہاں پر انہوں نے مینیج کرنا ہے، کسی کو آپس میں جھگڑا نہ ہو، کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو، اس لیے 300 سپاہی وہاں پر تعینات رہتے تھے تاکہ وہ اتنے بڑے کراؤڈ کو ہیکل کے اندر جو ہے وہ ان کو مینیج کر سکیں، ان کو دیکھ سکیں۔ اس کے علاوہ ہیکل کے ساتھ ہی اگلی طرف جو ہے وہ رومیوں نے ایک فورٹ بنایا ہوا تھا، قلعہ بنایا تھا جس کو انٹونیا کے نام سے وہ پکارتے تھے، فورٹ انٹونیا۔ اس پہ وہ نہایت بلند انہوں نے بنایا تھا۔ اس کی بلندی کی وجہ یہ تھی، اس لیے انہوں نے زیادہ ہائی بنایا تھا چونکہ وہ وہاں پر بیٹھ کر ہیکل میں ہونے والی ساری کاموں کو وہ دیکھتے تھے، اور دیکھتے تھے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ آ گیا جس میں کیونکہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، 300 لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ ان کو نہیں کور کر پا رہے تو پیچھے سے وہ اور اپنی آرمی کو بھیج کر جو ہے وہ سچویشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تقریباً 300 سپاہی ہمیں نظر آتے ہیں، بیک اینڈ پہ بھی ان کے لیے جو ہے وہ سپاہی موجود ہیں کہ اگر کچھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پر ان کو وہ جو ہے وہ وہاں پر آ پائیں۔ اور جو کاروباری لوگوں کی تعداد ہے، چونکہ لاکھوں لوگ وہاں پر آ رہے ہیں، اور چونکہ لاکھوں لوگ آ رہے ہیں تو لوگوں کو نے یہ کاروبار بنا لیا ہوا تھا، کیونکہ جب لوگ دور سے باہر سے آتے تھے تو وہ وہاں پر جانور جو ہیں وہ اپنے ساتھ نہیں لے کر آتے تھے۔ اس کا میجر 2 ریزنز ہیں۔ ایک ریزن یہ کہ آپ کو پتہ اس دور کے اندر دنوں میں سفر ہوا کرتے تھے، اور بعض اوقات یوں ہوتا تھا کہ وہ جانور اگر اپنا لے کر آتے تھے تو جانور نہیں سروائیو کر پاتا تھا، اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی رستے میں، حالات سفر کی تنگی کی وجہ سے۔ بعض اوقات وہ اس لیے بھی نہیں لاتے تھے چونکہ جو ہیکل میں ایگزامن کرتے تھے جانوروں کو، وہ چونکہ انہوں نے اپنے جانور بیچنے ہونے تھے تو وہ کوئی نہ کوئی نقص نکال کر ان کو ریجیکٹ کر دیتے تھے، اس لیے وہ بہتر یہ سمجھتے تھے اپنے جانور بیچتے تھے، پیسے لیتے تھے اور جا کر یروشلم ہی سے جانور جو ہے وہ ہیکل سے خریدتے تھے اور وہیں پر وہ ذبح کر۔ اس لیے تعداد لاکھوں لوگوں کی وہاں پر موجود تھی، سپاہی
300 تھے اور بیک اینڈ پر بھی جو ہے بہت سے سپاہی جو ہے وہ رومی موجود تھے. اب کویسچن یہ آتا ہے کہ جب کہ اتنا بڑا کراؤڈ ہے تو یسوع مسیح نے وہاں پر کیسے اتنے بڑے کراؤڈ کو اکیلے شخص نے جو ہے وہ وہاں پر نکال دیا. اب خدا کے خادم ایک اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اسکالر جان میکارتھر اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ بیسیکلی وہاں پر اگر آپ غور کریں اتنے بڑے کراؤڈ کو نکالا ہے. نہ ٹیکسٹ بات کرتا ہے کہ سپاہیوں نے آ کر کچھ کہا کہ تم کیا کر رہے ہو بھائی, ہم یہاں پر جو موجود ہیں ان کو دیکھنے کے لیے, آپ کون ہوتے ہو ان کو آ کر یہاں پر نکالتے. کیونکہ یسوع مسیح کے بھی منسٹری کے آغاز میں ہی جان اس کو ریکارڈ کرتا ہے اس پرٹیکولر پوائنٹ کو, اس پرٹیکولر واقعے کو. اور اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کو ابھی زیادہ لوگ وہاں پر نہیں جانتے تھے. تو ایک ان نون شخص آ کر وہاں پر ان کو جو ہے وہ نکال رہا ہے, اور لکھا ہے کہ اس نے وہاں پر فوراً جو ہے وہ لکھا ہے کہ اس نے ان کے تختے الٹ دیے اور وہاں پر سے ان کو کیا کر دیا, نکال دیا. تو سپاہی بھی موجود ہیں, کسی کی نے کوئی ریزسٹنس جو نہیں وہاں پر ہمیں کرتا ہوا نظر آ رہا. وہاں پر کاروباری لوگ بھی موجود ہیں, ان کو بھی لاکھوں کی تعداد یہاں پر موجود ہے. خداوند یسوع مسیح نے نکالا, کوئی بھی وہاں پر کوئی لڑائی ہوتے ہوئے, جھگڑا ہوتے ہوئے یا کوئی کسی کے اوپر جو ہے وہ کسی کو چوٹ لگتے ہوئے, کسی قسم کا کوئی ایسا جو ہے وہ منظر نظر نہیں آ رہا. اور تیسری طرف اس فورٹ اینٹونیو سے بھی جو ہے وہ نظر رکھی جا رہی ہے, اور وہ بھی سارا منظر دیکھ رہے ہیں. ان کو بھی ایسا کچھ نہیں لگ رہا کہ یہاں پر کچھ ایسا سچویشن ہو چکی ہے کہ ہمیں اور جانا چاہیے اور وہاں پر آ کر ٹیک اوور کرنا چاہیے. تو اسکالرز بیان کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جیزس میریکلس پاور جو ہے وہ ہمیں ایکٹ کرتی ہوئی, آپریٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. یہاں پر یہ ایک میریکل جو ہے وہ نظر آتا ہے, اور یہ وہ میریکل ہے. باقی جو میریکلز ہیں یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے وہ کمپیشن, فیلڈ وتھ کمپیشن, جگہ جگہ پر لکھا, وہ مرسی سے بھر جاتا, وہ کمپیشن سے, وہ پیشن سے بھر جاتا, اور پیشن سے بھر کر وہ کیا کرتا, لوگوں کو ہیل کرتا, ان کی زندگی میں معجزات کرتا, اور انہیں مردوں کو جو ہے وہ جلا دیتا. لیکن اس پرٹیکولر میریکل کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ غصے میں, اور اس کو جو ہے وہ اچھا نہیں لگا کہ میرے باپ کے گھر میں جو ہے وہ کاروبار ہو رہا ہے, اس لیے اس نے جو ہے وہ آ کر یہ میریکل پرفارم کیا. اور بیسیکلی یہ ٹیکسٹ جو ہے یہ جیزس کی, اگر ہم اسے دیکھیں, اس پر دھیان کریں اور خدا کے کلام کی رہنمائی میں سے اور پڑھیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی اٹس اے میریکلس پیسج جو یسوع مسیح کی ڈیوائن پاور کو, یسوع مسیح کی ڈیوائن اتھارٹی کو جو ہے, جیسے بھائی صاحب بیان کر رہے تھے, پیش کرتا ہے. اگر ہم یوحنا کی تھیولوجی دیکھیں, جب بھی ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں, ہم رائٹر کی سوچ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو رائٹر ہے وہ بیسیکلی بیان کیا کرے. تھرو آؤٹ دی گاسپل آف جان ہم دیکھتے ہیں, اس کے پہلے باب کی پہلی ہی آیت سے وہ بیسیکلی یسوع مسیح کی الوہیت کو بیان کر رہا ہے کہ جیزس از گاڈ, از سن آف گاڈ, اور اس کی پری ایگزسٹنس کو بیان کر رہا ہے. یعنی کہ پری ایگزسٹنس اس کو یہ بیان کرتی ہے کہ وہ خدا ہے, ابتدا میں خدا آتا ہے, ان ارخے, یعنی کہ جو ہر آغاز سے پہلے موجود ہے, اس کا کوئی آغاز ہی نہیں ہے, وہ موجود ہے, تو بیان کر رہا ہے. اور یہاں پر بھی واقعات اس کی ایز اے اومنی پوٹینٹ, یعنی کہ آل پاورفل, قادر مطلق خدا بیان کر رہا ہے. اور وہ رائٹرز کہتے ہیں کہ اٹس اے بگ میریکل, کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ کیسے نکالا, بٹ the thing is this کہ وہاں پر ایک عظیم معجزہ ہوا کہ اتنے لوگوں کو ایک اکیلا شخص نہیں نکال سکتا, کہ فوراً یسوع مسیح نے وہاں پر جو ہے وہ انہیں نکالا. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں اور زبردست باتیں جو ہم نے خدا کے کلام میں سے جانی ہیں, سیکھی ہیں, اور واقعی یہ خدا یسوع مسیح کی ڈیوائن اتھارٹی, اختیار ہے کہ اس نے الہی قوت اور قدرت کے طفیل ان لوگوں کو نکالا. ادروائز کسی انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے لاکھوں لوگوں کو اکیلا شخص نکال دے. یہ خداوند یسوع مسیح کی بڑی قوت اور قدرت ہے. ناظرین, یہاں پہ وقت ایک بریک کا, لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی.
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके कलाम में से हम जान रहे थे, सीख रहे थे, और यकीनन आप सब बड़ी बरकत पा रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। एक दफ़ा फिर हम सवालात का आगाज़ करेंगे और पास्टर सरवर मसीह साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पर जब खुदावंद यीशु मसीह इन तमाम लोगों के साथ एनकाउंटर कर रहे हैं तो बहुत सारे हमें ऐसे लोग नज़र आते हैं, वो अपने जानवरों के साथ आए हैं। यहाँ बैलों का और भेड़ों का ख़ास ज़िक्र है। तो जब अहबार की किताब में पढ़ते हैं तो बड़ी 5 कुर्बानियों का हमें तज़किरा मिलता है, और इसके अलावा भी बहुत सारी कुर्बानियाँ थी। हमारी रहनुमाई फरमाएं कि ये जो स्पेसिफ़िक भेड़ों का और बैलों का यहाँ पे बिज़नेस हो रहा है, कारोबार किया जा रहा है, तो ये किस पर्पस के लिए उनको इस्तेमाल करते थे, या कौन कौन सी ऐसी कुर्बानी थी जिसको ये बैलों और भेड़ों के ज़रिए से गुजरानते थे, या खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये उनको चढ़ाते थे? हमारी रहनुमाई फरमाएं प्लीज़। जी, थैंक यू वेरी मच मुनव्वर सर। सो यहाँ पर जब हम यहूदी शरीयत का मुतालिया करते हैं तो वहाँ पर 5 जो हैं उनकी मेजर कुर्बानियाँ थी और 7 ईदें थी। और यह है कि जिसमें जुर्म की, ख़ता की, और फिर सोखतनी, सलामती की, और फिर नज़र की कुर्बानी। तो ये 5 मेजर थी, और इसके साथ साथ और भी कई ऑफरिंग्स जो हैं वो देते थे। तो आपका क्वेश्चन है कि ये जो भेड़ें और बैल जो थे ये किस कुर्बानी के लिए ख़ास तौर पर पेश की जाती थी। और अब ये मौका जो है बेसिकली ईद फसा का है। लेकिन जब हम खरूज की किताब और उसका 12वां बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो है फसा के लिए जो खुदावंद की तरफ से हुक्म था वो था यकसाला नार बर्रा। और ये ख़ास तौर पर फैमिली, या यूँ कह लें कि एक फैमिली के पीछे जो है एक नर बर्रा जो है 1 साल का कुर्बान किया जाता था। और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर हमें भेड़े भी नज़र आ रही हैं, बैल भी नज़र आ रहे हैं। और कहा जाता है कि 3 बातों के लिए। नंबर 1 जो है ये बैल और भेड़ें जो हैं ख़ास तौर पर सौखतनी कुर्बानी के लिए, यानी कि बर्न ऑफरिंग के तौर पर पेश किए जाते हैं। और इसका ज़िक्र जो है ख़ास तौर पर जब आप पहला सलातीन और उसका 8वां बाब और उसकी 63 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर 63 और 64 आयत में पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है, और सुलेमान ने जो सलामती के ज़बीहों की कुर्बानी खुदाउन के हुज़ूर गुज़रानी, उसमें उसने 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ें चढ़ाईं। यूँ बादशाह और सब इसराइल ने खुदाउन का घर मखसूस किया। उसी दिन बादशाह ने सेहन के दरमियानी हिस्सा को जो खुदाउन के घर के सामने था मुकद्दस किया, क्योंकि उसने वही सोखतनी कुर्बानी और नज़र की कुर्बानी और सलामती के ज़बीहों की चर्बी गुजरानी, इसलिए कि पीतल का मज़बा जो खुदावंद के सामने था इतना छोटा था कि उस पर सोखतनी कुर्बानी और नज़र की कुर्बानी और सलामती के ज़बीहों की चर्बी के लिए गुंजाइश न थी। सो यहाँ पर हम बिलखसूस जो है वो 2 मेजर जो कुर्बानियों का जिक्र पढ़े हैं, नज़र की कुर्बानी का भी हम जिक्र पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो ख़ास तौर पर जो भेड़ें और बैल जो थे, एक तो सोखतनी कुर्बानी के लिए और फिर पीस ऑफरिंग के लिए, यानी सलामती की कुर्बानी के लिए भी गुजराने जाते थे। और इसके साथ साथ एक और बात, इससे पहले कि सरदार काहिन जो है वो यौम कफ़ारा को जब वो खुदावंद के घर में जाता है और इससे पहले कि वो पाक तरीन मकाम में जाए, उसके लिए भी वो खुद जो है अपने लिए, अपने घराने के लिए एक बैल ज़िबा करता था। सो ये जब वो 3 मेजर इवेंट्स होते थे
جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ برن آفرنگ، اور دین اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پیس آفرنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ یوم کفارہ پہ جب پاک ترین مقام میں جانے سے پہلے سردار کاہن اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے خدا ان کی حضوری میں ایک بیل کی قربانی جو ہے وہ دیتا تھا۔ اور ویسے پاسٹر صاحب، جب ہم اگر جیسے آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ جو عید فصح کا، چونکہ اسپیسیفک ہمارے پاس جو ایونٹ ہے وہ تو عید فصح کا ہے یہاں پہ، اور عید فصح پہ تو بڑا کلیئر یہ کہا گیا تھا کہ صرف برا قربانی، لیکن جب ان چیزوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک شخص جا رہا ہے، اس سے یہ ہے کہ وہ تو قربانی ہونی ہے، وہ تو ہونی ہے، تو میں اپنے گناہ کی قربانی، اپنی خطا کی قربانی، میں سلامتی کی قربانی، میں باقی کام بھی کرتا ہوں، باقی کام بھی کرتا ہے، تو اس لیے مطلب اس لیے وہاں پر ہیکل کے اندر بیل اور بھیڑیں بھی نظر آ رہی ہیں۔ ہاں، ان کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت رہنمائی دی پاسٹر صاحب نے، اور ہمیں سکھایا ہے، بتایا ہے کہ عید فصح پہ ویسے تو ہم جانتے ہیں خروج کی کتاب بڑا کلیئر اس تعلق سے ہماری رہنمائی کرتی ہے، بتاتی ہے اور سکھاتی ہے کہ کس طور سے یہ لوگ جو تھے وہ عید فصح پر خدا کی حضوری میں گئے ہیں۔ پہلی دفعہ جب انہوں نے اس برے کو ذبح کیا ہے، پھر خاندان کے پیچھے یعنی پر فی خاندان جو ہے وہ ایک برہ دیا جاتا تھا، پھر اس کے لیے کرائٹیریا رکھا گیا کہ وہ اس طرح کا ہونا چاہیے، پھر اس کی شرائط بتائی گئیں کہ جب اس کو ذبح کیا جائے تو اس طرح سے کیا جائے اور اس کی ہڈی نہ توڑی جائے۔ تو یہ ساری جتنی بھی ہمیں شرائط یہاں پہ پرانے عہد نامے میں خروج کی کتاب میں نظر آتی ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے اور قربانی کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کیا ہے، تو وہ تمام شرائط جو اس برے میں موجود تھیں یا اس کے لیے رکھی گئی تھی، وہ ساری کی ساری ہمیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں پوری ہوتی ہوئی نظر بھی آتی ہیں۔ بڑا خوبصورت ایک اشارہ بھی دیا ہے مقدس یوحنا نے 19ویں باب میں کہ اس کی جب ڈاکوؤں کو صلیب سے اتارا گیا ہے تو ان کی تو ہڈیاں توڑی گئی ہیں، لیکن جیسے ہی خداوند یسوع مسیح کو اس پرپز کے لیے اتارا گیا کہ اس کی بھی ہڈیاں توڑی جائیں، تو کلام بیان کرتا ہے کہ اس نے تو اپنے پہلے ہی جان دے دی تھی، اس لیے انہوں نے اس کی کوئی ہڈی نہیں توڑی ہے۔ اور وہ بیان کرتے کہ یہاں یہ نوشتہ پورا ہوا ہے، مکاشفہ جو ہے، ریولیشن جو ہے وہ پورا ہوا ہے کہ اس کی کوئی ہڈی نہیں توڑی جائے گی۔ تو اس اعتبار سے ہم اس بات پہ سیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ عید فصح کی برے کی جتنی کوالٹیز تھیں، صفات تھیں اور جو کنڈیشنز تھیں جو اس کے لیے شرائط رکھی گئی، وہ سب کی سب ہمیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی عید فصح پر جیسے یہاں پہ بھیڑوں کا ذکر ملتا ہے، آگے چل کے ہم چونکہ اور اس پہ غور کرنے والے ہیں، بہت ساری اور چیزیں بھی ہمیں ملیں گی اور ہم سیکھیں گے یقیناً اور برکت بھی پائیں گے، اور ہم اس گفتگو کا اسی طرح سے تسلسل جاری رکھتے ہوئے شعیب صاحب سے جانیں گے۔ شعیب صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ابھی ہم قربانی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ قربانی وہاں پہ دی جاتی ہے، اور چونکہ یہاں پہ لوگ موجود ہیں، ہیکل کا ایک حصہ انہوں نے مطلب گھیر رکھا ہے، قبضہ کر رکھا ہے، کیونکہ ان کا حصہ نہیں ہے اور اس پرپس کے لیے بھی نہیں ہے وہ حصہ کہ وہ یہ کام کیا جائے، بزنس کیا جائے یا کاروبار کیا جائے، لیکن اس کے باوجود ان یہودیوں نے یہاں پہ وہ قابض ہیں اور یہ سلسلہ انہوں نے شروع کر رکھا ہے۔ تو ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ایک تو درست طریقہ تھا ہی، احبار کی کتاب ہماری بڑی رہنمائی کرتی ہے کہ ایک درست طریقہ تھا کہ کس طرح سے وہ قربانی کو لیتے ہیں، چیک کرتے ہیں، پھر وہاں سے لے کر قربانی دینے تک یا خون چھڑکے جانے تک ایک پروسیس ہے۔ ایک اس میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہ پروسیس جو ہے یہ کس طرح کا پروسیس ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں جا کے اس کی کمپلیشن ہوتی ہے۔ یہ تو کچھ ایسی چیزیں تھیں جو خدا کی طرف سے ان کو بتائی گئی تھی، یعنی پہلے سے پری پلانڈ تھا جو ہماری رہنمائی ہوتی ہے پرانے عہد میں۔ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو انہوں نے خود ساختہ بنا رکھی ہیں، جیسے اس واقعے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت ساری چیزیں انہوں نے خود ایڈ کر رکھی ہیں۔ تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جو درست طریقہ ہے بائبل مقدس کے مطابق قربانی کا، وہ کیا ہے جو خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ جی تھینک یو فیض صاحب۔ ایکچولی اس کا کانٹیکس بھی جیسے آپ نے بیان کیا، احبار کی کتاب ہمیں بیان کرتی ہے، ڈیٹیل اس کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ اب
کویسچن جیسے کہ ہم یہاں پر ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ عید فصح تھی تو اسپیسیفکلی جو ہے وہ بروں کو جو ہے وہ ذبح کیا جاتا تھا، لیکن ہمیں یہاں پر تذکرہ ملتا ہے کہ اور بھی جو ہے وہ بیل اور جو ہے وہ کبوتروں کا بھی جو ہے وہ ہمیں ٹیکسٹ کے اندر ذکر ملتا ہے. لیکن بیسیکلی جو آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ کی اگر قربانیوں کے بارے میں بیان کریں تو ایک قربانی کو میں ہائی لائٹ زیادہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے خطا کی قربانی، جو کہ پیورلی جو ہے وہ انسان کی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے اور اس کا کفارہ دینے کے لیے جو قربانی جو ہے وہ یوز ہوتی تھی وہ خطات تھی، یعنی کہ جس کو اردو میں ترجمہ جو ہے وہ خطا کی قربانی بھی کیا گیا ہے. تو خطات کی جو قربانی تھی عبرو میں وہ بیسیکلی پیورلی جو ہے وہ کفارے کے لیے. تو آپ عبرانی کی بات کر رہے ہیں. خطات جب آپ کہتے ہیں ہاں جی، تو اس کا اردو ترجمہ ہے خطا کی. ہاں جی، خطا کی قربانی جو ہے وہ اس کو اس کا اردو میں جو ہے وہ ترجمہ کیا، جو کہ پیورلی جو ہے وہ اٹونمنٹ کے لیے جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ گزرانی جاتی تھی. اب اس کا جو پروسیس ہے وہ ایک ڈیٹیلڈ پروسیس ہے، ایک سیکوینشل ہے، ایک لمبا پروسیس جو ہے جس سے جو ہے وہ قربانی کے لیے جو ہے وہ گزرانا جاتا تھا. چونکہ احبار کی کتاب بڑی واضح طور پر پاکیزگی کے مسئلے کو یا پاکیزگی کی ٹیچنگ کو بڑی سیریسلی طور پر ڈیل کرتی ہے اور بیان کرتی ہے. اس کی جو تھیولوجی ہے جو احبار کی کتاب کی بیسیکلی میجر جو اس کی تھیم ہے وہ پاکیزگی کو ڈیل کرتی ہے، پاکی اور ناپاکی کے مسائل کو وہ جو ہے ڈیل کرتی ہے. 4 قسم کے ایسے امپیورٹیز تھیں جن کو میجر امپیورٹیز جو ہے وہ یہودی تصور کرتے تھے یا بائبل مقدس بیان کرتی ہے. جو مختلف ربائز جو ہیں وہ اس کو بیان کرتے ہیں، جو کہ اسکیل ڈیزیزز تھیں جن میں اسکن کی ڈیزیزز ہیں، جن میں آپ کی سب سے فیمس لیپریسی ہے، کوڑ کا مرض ہے. پھر اگر ڈیڈ باڈی ہے دین جو ہے وہ چائلڈ آفٹر دا چائلڈ برتھ، اینڈ دا لاسٹ 4th اینڈ لاسٹ ون از جو کہ ہیومن باڈی سے ڈسچارج جو ہوتے ہیں ان سے جو ہے وہ یہ میجر امپیورٹیز جو ہیں وہ تصور کی جاتی تھی یہودیوں کے قریب، اور بائبل مقدس بھی ان کے بارے میں بیان کرتی ہے. مختلف ہمیں اگر ہم پڑھیں تو ہمیں ان کی پاکیزگی کے بارے میں بڑی سیریسنس نظر آتی ہے. ان کی اگر کوئی ان 4 سے ناپاک ہوتا تو اس کی پاکیزگی کے بارے میں بہت ہی جو ہے آپ کہیں کہ سیریسنس یا سویر قسم کے جو ہے رولز ہمیں نظر آتے ہیں. وہ کیا ہوتے تھے؟ اگر کسی نے کوئی ڈیڈ باڈی چھو لی ہے، اس کے بارے میں ایک جیوش ربائی ہیں جیکب ملگرم وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی ڈیڈ باڈی کو چھو لے وہ اس کو کہتے تھے کہ یہ ناپاکی سب ناپاکیوں میں سے ناپاکیوں کی باپ ہے، فادر آف امپیورٹی ہے. ڈیڈ باڈی کو اگر کوئی چھو لیتا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ڈیتھ جو ہے وہ سن کی وجہ سے آئی تھی، اور یہ خدا وہ ریمائنڈ ہوتا ہے سارا کہ آدم نے گناہ کیا اور اس کی وجہ سے ڈیتھ آئی تھی، اس لیے ڈیڈ باڈی جو تھی وہ فادر آف امپیورٹی تھی. اور اس کا جو کفارہ دینے کے لیے ان کو آپ دیکھتے ہیں ریڈ ہائفن اور لال بچے اور ایک پورا بڑا پروسیس نظر آتا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ڈے آف اٹونمنٹ پر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ برے جو ہیں یہ 2 بکرے جو ہیں وہ لیے جاتے تھے، اور ایک جس کو عزازیل کا نام دیا، عزازیل کے بارہ دیا جاتا اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ ذبح کر دیا جاتا تھا. تو کانسیپٹ یہ تھا کہ وہ آتے تھے کائن کے پاس لے کر آتے تھے برا، اور وہ چیک کرتا تھا، اس کو ایگزامن کرتا تھا، اور ایگزامن کرنے کے بعد اس کو ذبح. اب یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات، ایک ایپلیکیشن میں یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں. جو شخص برا لے کر آتا ہے اس کی قبولیت کا پورا جو انحصار ہے وہ اس برے پر ہے. اگر تو کاہن نے اس برے کو اوکے کر دیا، چیک کیا کہ یہ معیار کے مطابق ہے، تو اس کی قربانی جو ہے وہ اس کے لیے وہ کوالیفائی کر جاتا تھا. یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری نجات کا انحصار ہے وہ ٹوٹلی یسوع مسیح ناصری پر ہے، اور چونکہ وہ ایک کامل خدا کا برا ہے اس لیے ہماری نجات بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ کامل ہے. اب وہ کیا کرتے تھے؟ لاتے تھے، اور جو ہے وہ کاہن جو ہے اس پر پھر وہ کیا کرتے تھے؟ کاہن جب چیک کرتا تھا پھر اس پر ہاتھ رکھے جاتے تھے. ہاتھ رکھنے سے مراد یہ تھا کہ اس شخص کے سارے گناہ
پلس اس کی پرسنالٹی جو ہے جس کو سزا ملنی ہے وہ اس شخص اس بارے پر جو ہے وہ آ جاتی تھی، اور پھر اس کو کیا کیا جاتا تھا، ذبح کیا جاتا تھا، ایک چھوڑ دیا جاتا تھا، ڈے آف اٹونمنٹ پر جو بکرے کیے جاتے تھے ایک چھوڑ دیا جاتا تھا، ایک لے لیا جاتا تھا۔ اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہودی جو لوگ تھے جس کو بیابان میں چھوڑا جاتا تھا مختلف تھوڑی تھوڑی ڈسٹینس پر کھڑے ہوتے تھے، اور جب اس کو بھیج دیا جاتا تھا برے کو تو وہ ایک دوسرے سے میسج پاس کرتے تھے، کرتے کرتے آتے تھے کہ برا جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے، جس کو اسکیپ گوٹ کہا جاتا تھا۔ اور ان کا کنسیپٹ یہ تھا جیسے کہ ہم وہ گاتے بھی ہیں کہ سوٹے دور دیاڑے ساڑھے گناہ، تو بیسیکلی وہ یہ تھا کہ خدا نے گناہوں کو ان کے کیا کر دیا ہے، دور پھینک دیا ہے۔ اس لیے یعنی کہ یہ ایک آپ کہہ لیں کہ یہ ایک تشبیہاتی طور پر ایک ایکٹ تھا کہ اس کو بھیجنے کا، کہ خدا نے جس طرح وہ برا دور کر دیا ہے، بنی اسرائیل کی ریزیڈنس ایریا سے نکال کر بیابان میں بھیج دیا ہے، اسی طرح خدا نے ان کے گناہوں کو ان سے کیا کر دیا۔ پھر کیا ہوتا تھا، اس کو ذبح کیا جاتا تھا۔ میں خطا کی قربانی کے بارے میں بیان کروں، جب ذبح کیا جاتا تھا تو پھر کیا کیا جاتا تھا، اس میں بھی 4 کیسز تھے۔ اگر تو وہ کاہن اور پوری نیشن کی ہے تو کیا ہوتا تھا کہ اس کا طریقہ کار کیا تھا قربانی کا، کہ وہ باہر جلا دی جاتی۔ اگر وہ قربانی کسی انڈیویجول کی ہے یا پھر کسی لیڈر کی ہے تو پھر کیا ہوتا تھا کہ اس قربانی کو ایک پورشن جو ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا، کاہن کھاتا تھا۔ کاہن کو الاؤ تھا، چونکہ وہ خدا کے گھر کی خدمت کرتا تھا، اس کو یہ الاؤ تھا کہ وہ کھا لیا کرتا تھا۔ کویسچن یہ آتا ہے کہ وہ کھائی کیوں جاتی تھی اور کاہن کے کیس میں جلائی کیوں جاتی تھی؟ کا مطلب اس پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں کاہن اور پوری نیشن کے جو گناہ کی قربانی تھی وہ جلائی جاتی تھی، کیونکہ وہ زیادہ جو ہے وہ سنفل آپ کہہ لیں گے، زیادہ بڑی جو ہے وہ ناپاکی کے طور پر تصور کی جاتی تھی، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ کاہن کھاتا نہیں تھا، جلا دیا اس کو جاتا تھا۔ ایک بات یہاں پر اور بڑی ہمیں خدام کے لیے میں بات یہاں پر کرنا چاہوں گا، پوری نیشن کے لیے جو قربانی تھی وہ اکیلے کاہن کے لیے، سردار کاہن کے لیے قربانی تھی۔ اس کا مطلب کیوں ایسا تھا؟ چونکہ جتنی بڑی ذمہ داری، ٹھیک ہے، اتنی بڑی جو ہے وہاں پر چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ اوکے۔ میرا ٹائم ختم ہو گیا، لاسٹ میں یہی بات کرنا چاہوں گا، تو یہ ہم پر بھی ہے، ابھی یہ کافی اس کا پروسیس لمبا ہے قربانی کا، کہ جتنی بڑی خدا نے جو ہماری کالنگ کی ہے، جتنی بڑی ہماری ذمہ داری ہے، یاد رکھیں اتنی بڑی، جتنی بڑی کالنگ ہے اتنی بڑی ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اور اینڈ پہ جب قربانی دے دی جاتی تھی تو کاہن آ کر تھمز اپ کرتے تھے کہ جی آپ کا کام مکمل ہو گیا ہے، اور جو پروسیس ہم نے کرنا تھا وہ کر لیا ہے، اور آپ کے گناہ جو ہیں وہ بخشے جا چکے ہیں۔ سو یہ ایک خوشی کا سائن تھا، یا کہہ لیں کہ ایک خوشائن بات تھی کسی بھی کاہن کی طرف سے، جو لوگوں کے لیے اشارہ تھا کہ آپ کی قربانی جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہے، قبول ہو گئی، اور آپ کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو گئے ہیں۔ تو خداوند کا شکر کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے جو ہمارے لیے قربانی دی ہے اور اس کی ایکسیپٹنس کے تعلق سے ہمیں بڑی یقین دہانی جو بائبل مقدس میں دی گئی ہے کہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاف کر دیے گئے ہیں، دور پھینک دیے گئے ہیں، کیونکہ ہماری جو قربانی ہے وہ خدا کی حضوری میں ایکسیپٹ ہو چکی ہے، قبول ہو چکی ہے، مقبول ٹھہرائی گئی ہے۔ اس لیے ہمارے گناہ جو ہیں وہ دھل گئے، اور اس کے بعد ہمیں پاک اور صاف کر دیا گیا ہے۔ اور خدا ان کا شکر ہو کہ ہمارے لیے جو قربانی دی گئی ہے یہ ایک حتمی قربانی ہے، اس کے بعد ہمیں کسی اور قربانی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پہلے تو بیلوں اور بچڑوں کا خون بہایا جاتا تھا، یا گائے کی راکھ کے ذریعے سے پاکیزگی کا عمل کیا جاتا تھا۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے تو اس کے بعد سے ہمارے گناہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک اور صاف کر دیے گئے ہیں۔ اب ہمیں مزید کسی اور قربانی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر، تھینک یو سو مچ جناب۔ یقیناً ناظرین، آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی اس پیسج میں اور بہت کچھ باقی ہے، آئندہ ہم ضرور نئے ایپیسوڈ میں ان تمام چیزوں کو جانیں گے، سیکھیں گے، اور آج کے پروگرام کی طرح آئندہ بھی آپ کے لیے ایک بڑا بابرکت پروگرام ہوگا۔ ضرور آپ کلام روشنی پروگرام کو خود بھی دیکھا کریں اور دوسروں کو بھی انکریج کریں کہ بہت سارے لوگ اس پروگرام کو واچ کریں، تاکہ جو ہماری ایفرٹ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا کلام جو ہے جس طور سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، سکھاتا ہے، ہم اسی طور سے آپ لوگوں تک پہنچائیں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ اتنے ہی رسپانسیبل، اکاؤنٹیبل، ذمہ دار ہیں
کہ آپ بھی اس کلام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اس پروگرام کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آپ کوئی دعائیہ درخواست دینا چاہیں تو ہمارے پریئر وارریئرز 24 آورس موجود ہیں، آپ ضرور اپنی دعائیہ درخواستیں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ کوئی ٹیسٹمنی شیئر کرنا چاہیں ضرور آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ آئندہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔